السلام علیکم دوستو ایک بار کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد امریکی صدر، برطانوی وزیر اعظم اور سلطنت شریفیہ کے موجودہ تاجدار میاں محمد نواز شریف جہنم میں پہنچ گئے۔ جہنم کی سختیاں سہ سہ کر غم سے نڈال ہو گئے تو اپنا دکھڑا بیان کرنے کی غرض سے ایک دن دنیا میں موجود اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی سوچی۔ جہنم میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں بات کرنے کے لیے مہنگے داموں پر پبلک کال آفس کی سہولت موجود تھی۔ پہلے امریکی صدر نے وہاں سے اپنے گھر ٹیلی فون پر رابطہ کر کے مختصر بات چیت کی، مگر اس مختصر کال کا بھی سینکڑوں ڈالر کا بل پیش کیا گیا تو صدر کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے کال ملائی تو اسے بھی تھوڑی سی بات کی عوض سینکڑوں پاؤنڈ کال چارجز کی مد میں ادا کرنا پڑے۔ آخر میں نواز شریف کال کرنے گیا اور کئی گھنٹوں تک اپنے لواحقین سے باتیں کرتا رہا، مگر جب واپس آیا تو بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا، چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم نے پوچھا، یار تمہیں کال کے اتنے زیادہ چارجز پڑے ہیں، پھر بھی تم اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ دوستو اس بات پر میاں نواز شریف نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور کہا، کیسے چارجز؟ تم لوگوں کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں کال کرنے کی وجہ سے بے انتہا چارجز پڑے ہیں، جبکہ میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت پاکستان کو جہنم بنا آیا تھا، اس لیے جہنم سے جہنم لوکل کال کا ہی خرچہ پڑتا ہے۔ دوستو بظاہر تو یہ لطیفہ ہے، مگر دیکھا جائے تو مکافات عمل کے نتیجے میں اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد نواز شریف انتقام کی جس آگ میں جل رہا ہے، اس میں پاکستان کی سالمیت، وقار اور استحکام کو جلا کر راکھ کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ جس شخص کی عزت چلی جائے وہ دوسروں کی عزت کے بھی درپے ہو جاتا ہے، اور دوستو اسی سوچ کے تحت شریف فیملی نے پاکستان کو انارکی، خانہ جنگی اور انتشار کی بھٹی میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں، بھٹی سے یاد آیا کہ ان کا ابتدائی کاروبار بھٹی سے ہی پروان چڑھا۔ 1980 کی دہائی میں انہیں سیاست کو بطور کاروبار استعمال کرنے کا گر آزمانے کا موقع ملا، اور اس وقت سے ہی سلطنت شریفیہ کو پھلنے پھولنے کا موقع میسر آیا۔ اس سے پہلے بقول شخص ان کا کاروباری وتیرہ یہ تھا کہ یہ لوگوں سے لوہے کے بدلے میں رقم لے لیتے، مگر اسے چکر پر چکر لگواتے رہتے، اتنے چکر لگواتے کہ بیچارہ مایوس ہو کر مال کے تقاضے سے ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ اگر کوئی گاہک سختی سے اپنے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کرتا تو یہ اسے بھٹی میں گھسیڑ کر کوئلہ بنا دینے کی دھمکی دیتے، اور یوں لوگوں کی رقمیں دبا دبا کر انہیں ڈرا ڈرا کر شریفوں نے اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی، اور آج بھی ان کا یہی وتیرہ ہے۔ کوئی بھی دل سے ان کے ساتھ کاروبار کرنے پہ راضی نہیں، کیونکہ یہ پہلے پارٹنر بنتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سارا کاروبار ہتھیا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ شریفوں کے بزرگ نے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس بارے میں عوام کے سینے میں بہت ساری کہانیاں محفوظ ہیں۔ دروغ بر گردن راویان کی جائیداد کے مسئلے پر انہوں نے اپنی ایک عزیزہ کو بھی بھٹی میں پھینکوا دیا تھا، سو کاروباری مفاد کی بھٹی میں انہوں نے ظلم اور استحصال کی جو آگ دہکائی تھی وہ آج تک بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ نواز شریف کی وزارت اعلیٰ کے پہلے دور میں ہی ان کے بارے میں بہت سی باتیں زبان زد عام تھیں کہ یہ لوگ اپنے کارخانوں، فیکٹریوں میں مزدوروں کے حقوق کی بات کرنے والوں، ان کے استحصال کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والوں اور اپنا حق مانگنے والوں کو دیکھتی ہوئی بھٹی میں پھینکوا دیتے تھے۔ خدا معلوم ان باتوں میں کتنی صداقت ہے، مگر ان کے دہائیوں پر محیط خونخوار طرز عمل کو دیکھتے ہوئے یہ باتیں بعید از حقیقت نہیں لگتیں۔ خیر، لوہار ہونے کی حیثیت میں آگ دہکانا ان کی پیشہ ورانہ مجبوری سمجھ لیں، مگر اس مجبوری کو انہوں نے سیاست میں بھی خوب استعمال کیا، کیونکہ آگ دہکانا ان کا آبائی پیشہ ٹھہرا۔ اسی وجہ سے ایسا کر کے ہی انہیں تسکین ملتی ہے، مگر سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی مفاد کی آگ میں لوہا نہیں دہکایا، بلکہ اپنے مخالفین کے سیاسی کیریئرز، عوام کی حسرتیں، مجبوریاں اور ریاست کی بنیاد
اور استحکام کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ یہ آتش زنی اور جلاؤ گراؤ کی سیاست کے بانی ٹھہرے۔ ان کے فسطائی ہتھ کنڈوں کے آگے احتجاج کون کرتا؟ ہزاروں گنڈے پالے ہوئے ہیں جو ان کے ایک اشارہ ابرو پر سب کچھ تہس نہس کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ ایجنسیز کی مدد سے تشکیل دیا گیا اسلامی جمہوری اتحاد بھی جب بے نظیر کو اقتدار میں آنے سے نہ روک سکا تو شریفوں نے اپنا پیشہ ورانہ طریقہ آزمایا۔ اس جلاؤ کے ساتھ گھیراؤ بھی شامل ہو گیا۔ ہر طرف جیلی عوامی احتجاج کا طوفان برپا کیا گیا اور پھر اس پر لوگوں کے خون پسینے سے کمائے پیسے کی چمک نے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کا ضمیر ڈگمگا دیا۔ بے نظیر کی حکومت ختم کروا دی گئی۔ یہی کچھ دوسرے دور میں بھی کروایا گیا۔ تحریک نجات میں بھی ان کے گلو بٹوں نے جگہ جگہ آتش زنی کی اور تازہ ترین عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ در حقیقت ان کے ہاتھ میں یہ فارمولہ آ گیا ہے کہ جب بھی مشکل میں ہو آگ دہکا دو۔ 1990 کی دہائی میں کروڑوں روپے مالیت کی جاتی عمرہ کی زمین انہوں نے چند ہزار روپیوں میں خریدی۔ جب یہ سکینڈل ان کے گلے کی پھانس بننے لگا تو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر لاہور اور سلطنت شریفیہ کے دست بستہ خادم قاصر خان کھوسہ کی معاونت سے کچہری کو آگ لگوا کر جاتی عمرہ کا لینڈ ریکارڈ ضائع کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ آگ ایک دفعہ پھر ان کے کام آئی جب میٹرو بس منصوبے میں اربوں روپے کی کرپشن کا ریکارڈ مٹانے کی خاطر LDA پلازا کو نظر آتش کروایا گیا، اور اس کے بعد گلو بٹوں سے پنجاب کے مختلف شہروں میں واقع وابڈا کے دفاتر کو لگائی گئی آگ بھی ابھی تک لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو شریف خاندان اپنے اولین دشمن مشرف کے طیارے کو بھی آگ کی لپیٹوں میں جھلستی ہوئی دیکھنا چاہتے تھے، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ ان لوگوں نے مشرف دور میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف ہونے والے عوامی احتجاج کو بھی اپنے پرتشدد فطرت کی تسکین کے لیے استعمال کیا۔ گلو بٹنوں کے ذریعے اربوں روپے کی سرکاری اور عوامی املاک کو نظر آتش کروایا۔ مسلم لیگ کے گلو بٹ در حقیقت جماعت کے نہیں بلکہ شریف خاندان کے مفادات کو پورے کرنے والے گنڈے ہیں، اور انہی گلو بٹوں سے مسجد نبوی میں بھی سازش کروائی گئی۔ دوستو، شریف خاندان موجودہ دور کا نیرو ہے جو اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کسی بھی منفی حد تک جا سکتا ہے۔ اپنے بھیانک عزائم کی آتش زنی کے شوق میں انہوں نے اپنے گھر کے فرد کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ رشتہ داریوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے شریفوں نے اپنے مذموم مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بننے والے سگے بھائی عباس شریف کو بھی نہیں بخشا۔ جس دن بھی اس کی موت کی تحقیقات ہوئیں، بہت سارے نئے انکشافات سامنے آئیں گے، لیکن دوستو ان کے کرتوت اور شیطانیت آشکار ہونے کے بعد عوامی غیظ و غضب کی جو آگ ابھی دہکی ہے وہ پوری سلطنت شریفیہ شہنشاہ سلامت اور ان کے ولی عہدوں سمیت سب کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گی، اور سب کو یقین ہے کہ زوال کی اس راکھ سے کرپشن کا کوئی نیا قفس جنم نہیں لے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔